لاہور کی حویلی بارود خانہ ایک قدیم تہذیب اور تمدن کی علامت کے طور پر آج بھی لاہور کے ماتھے کا جھومر ہے۔ یہ حویلی آج سے 230 سال قبل سکھوں کے دور میں سکھ افواج کے کمانڈر کے لیے تعمیر کی گئی، جس نے اس حویلی کے ایک بڑے حصے کو افواج کے بارود خانے کے طور پر استعمال کیا، اور یوں اس حویلی کا نام حویلی بارود خانہ پڑ گیا۔ سکھوں کے دور کے بعد اس حویلی کو لاہور کے ایک ممتاز مسلمان خاندان نے خرید لیا اور اس میں فروکش ہوئے۔ اس حویلی کے مکین میاں امیر الدین، جو قیام پاکستان کے وقت لاہور شہر کے میئر بھی تھے اور مقامی سیاست میں سرگرم، اس حویلی میں اپنے افراد خانہ کے ساتھ مقیم رہے۔ لاہور کی قدیم تہذیب، تمدن اور شناخت کی حامل اس حویلی نے کیسی کیسی نابغہ روزگار شخصیات کو اپنا مہمان رکھا۔ خواجہ الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، شاعر مشرق علامہ اقبال، ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر۔ 28 جولائی 1926 کو میاں امیر الدین کے ہاں پیدا ہونے والے فرزند میاں صباح الدین، جو آگے چل کر میاں صبی کے نام سے مشہور رہے، اس حویلی کی رونقوں کے امین تھے۔ ان کے بڑے بھائی میاں صلاح الدین کی شادی علامہ اقبال کی صاحبزادی سے ہوئی، اور یوں یہ خاندان علامہ اقبال سے بھی جڑ گیا۔ میاں صباح الدین لاہور کے چند اونچے خاندانوں میں سے ایک کے آخری بزرگ تھے۔ میاں صباح الدین خواہ اندرون شہر کی حویلی میں رہے ہوں یا گلبرگ کی کوٹھی میں، ان کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے، ایک محفل برپا رہتی، ایک جشن گل و گلزار کھلا رہتا۔ ان کی گفتگو، طرز عمل یا میل جول سے کبھی ظاہر نہ ہوا کہ یہ کوئی بہت بڑا رئیس ہے۔ انہوں نے پوری زندگی اندرون شہر کے بے تکلف لاہوریوں کی طرح گزاری۔ میاں صباح الدین نے اپنی ساری زندگی سماجی خدمات، ادیبوں، شاعروں، تخلیق کاروں اور دانشوروں کی فلاح و بہبود اور دوستیاں بنانے، نبھانے اور انہیں قائم رکھنے میں گزار دی۔ قدیم لاہور کا پرانا کافی ہاؤس ہو یا کیفے شیزان، ہمیشہ ایک گوشہ میاں صباح الدین کے نام سے ریزرو رہتا، اور وہاں شہر بھر کے شاعر و ادیب و دانشور مختلف ادبی بحثوں، تازہ تخلیقات اور تبادلہ خیالات میں مصروف رہتے۔ تاہم تمام اخراجات میاں صباح الدین خود برداشت کرتے۔ کون کون سا بڑا نام ان محفلوں میں شریک نہ ہوا؟ صوفی تبسم، فیض احمد فیض، حبیب جالب، ناصر کاظمی۔ غرض یہ کہ لاہور میں مقیم کون سی ایسی ادبی شخصیت ہوگی جس نے ان محافل میں شرکت نہ کی ہو؟ برسوں پہلے قائم ہوئی دوستیاں آخری دموں تک قائم رہیں۔ ذرا یہ تصویر دیکھیں، کون کون سا نابغہ روزگار اس میں شامل نہیں؟ حبیب صاحب، پیر الطاف محی الدین صاحب، ضیاء صاحب، تجمل حسین صاحب، اختر حیدر شاہ صاحب، شیخ آفتاب صاحب، میاں صباح الدین خود، ظفر صاحب اور رام بالی صاحب۔ میاں صباح الدین اور ان کے دوستوں کا ایک خاص گروپ تھا۔ قدیم لاہوری اس کو قوم کہتے تھے، ایسی متحد، ایسی محبت کرنے والی قوم جس نے پرانے لاہور کی ثقافتی، سماجی اور ادبی زندگی پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ اسی قوم کے ایک فرد تجمل حسین بھی ہیں، میاں صباح الدین کے محب خاص، بلکہ لوگ تو انہیں جڑواں دوست کہتے تھے۔ وہ دوستیاں جو خون کے رشتوں سے بھی گہری ہوتی ہیں۔ 9 دسمبر 2010 کو میاں صباح الدین، جو سب کے میاں صبی تھے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اظہار تعزیت کے لیے آنے والے سوگواروں میں ان کے عزیز و اقارب کے علاوہ ان کے دوستوں کی ایک کثیر تعداد شریک تھی۔ کسی نے کہا کہ اگر شہر اپنے باسیوں کے نام سے ہیں تو 9 دسمبر 2010 کو ایک بہت بڑے اور آخری لاہوری کا بھی انتقال ہو گیا۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔